अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। थाना शरकपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 साल कबल जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करने वाले इश्तिहारी मुल्जिमान शाहिद और जफर दोनों गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक शरकपुर शरीफ के नवाही गाँव मदर शरीफ में 2 साल कबल जायदाद के तनाज़े पर मुल्जिमान शाहिद और जफर ने जावेद को फायर मारकर कत्ल कर दिया था और फरार हो गए। जावेद के कत्ल में उसके सगे भाई इफ्तिखार की मदियत में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए अपनी कार्रवाइयां की। तकरीबन 1 साल कबल उन्हें मुल्जिमान ने जावेद के भाई इफ्तिखार मदई मुकदमे को भी खेतों में खेती बाड़ी करते हुए फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया था और फरार हो गए। खावंद के कत्ल की खबर सुनकर उसकी बीवी हार्ट अटैक से वफात पा गई। इलाके में खौफ हरास फैल चुका था। पुलिस ने फौरी मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकतूलैन की फैमिली में सिक्योरिटी फ्राहम करते हुए मुल्जिमान की तलाश के लिए अपने तमाम तहरकात किए, बल्कि ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई जिससे इलाके में खौफ हरास की अलामत जाने वाले इश्तिहारी मुजरिमान शाहिद और जफर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इन खतरनाक मुजरिमान की गिरफ्तारी पर मकतूलैन के वर्सा और अहले इलाका के थाना शरकपुर पुलिस और DPO शेखपुरा एहसन सैफुल्लाह के हक में नारे और खराज तहसीन पेश किया। रुख करते हैं हरुनाबाद का। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस एट क्लब में आज़म ताहिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एपिका पंजाब की अपने दोस्तों के साथ मुलाकात। अहम अमवार पर तबादला ख्याल भी किया गया। इस अहम मुलाकात में MPA DG खान अहमद अली खान दुरेशक, चेयरमैन अराजी रिकॉर्ड सेंटर पंजाब MPA DG खान, हनीफ खान पताफी एडवाइज़र टू वज़ीर आला पंजाब, मशीर सेहत पंजाब MPA रावलपिंडी उमर तनवीर भट्ट, चेयरमैन फूड पंजाब और दीगर MPA के साथ वज़ीर आला ऑफिस में मुलाकात की और अहम अमवार पर तबादला ख्याल भी किया गया। रुख करते हैं गोशरा का। गोशरा मरकजी प्रेस क्लब के अहदेदारों को मरूफ बिजनेसमैन कमर बेग और इरफान बेग की जानिब से पुरतकल्लुफ ज़हराना दिया गया। जी बिल्कुल, गोशरा मरूफ बिजनेसमैन ऑनर्स रफीक सेंटर कमर बेग और इरफान बेग की जानिब से खसूसी दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी प्रेस क्लब गोशरा के तमाम अहदेदारों ने शिरकत की। कमर बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मरकजी प्रेस क्लब के अहदेदारों के हम बेहद मशकूर हैं जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और उन्होंने कहा कि हम दुआ गो हैं कि मरकजी प्रेस क्लब गोशरा के अहदेदार गोशरा की फलाह बहबूद और मसाइल को उजागर करने में अपना कुलीदी किरदार अदा करते रहें। मजलूम की आवाज़ गोशरा के मसाइल को हुकाम वाला तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। कमर बेग और इरफान बेग ने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट की अच्छी कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। आज की इस पुरवकार तकरीब जो कमर साहब ने मरकज़ी प्रेस क्लब के अहदेदारान व कारकुनान के लिए मरतब की है, मैं कमर साहब का अपने पूरे मरकज़ी प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनका विजन सुन के मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि सहाफ़त को प्रमोट करने के लिए भी उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो अच्छे काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई कोई नहीं करेगा तो वो बंदा डिसार्ड हो जाएगा। हमारे क्लब का मंशूर भी यही है कि मज़लूम आवाम की हम आवाज़ बनेंगे। हम किसी खबर के पैसे हमारे ग्रुप में से ना कोई लेता है ना लेगा, और हमारा ग्रुप खालिस्तन आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगा और मज़लूम की आवाज़ बनेगा। ये हम तमाम इदारों को भी बावर कराना चाहते हैं कि मरकज़ी प्रेस क्लब तमाम मसाइल को उजागर करेगा जो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए ज़रूरी होंगे, और कलम की हुर्मत की पासदारी करते हुए हमारे तमाम कारकुनान अहदेदारान जो है अपना अपना रोल अदा करेंगे। एक मरतबा मैं फिर बहसीत सदर मरकज़ी प्रेस क्लब व दीगर अपने दोस्त कारकुनान डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर साहब, सहू साहब हमारे सरपरस्त आला हैं, सबके नाम लेना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सबकी तरफ से कमर साहब का और इरफान साहब का बेहद मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मरकज़ी प्रेस क्लब गोजरा के बेहद मशहूर हैं जो वो हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनका बहुत शुक्रिया।
और उनके सरपरस्ती आला जनाब साहू साहब का भी शुक्रिया, और जनाब सदर उनके डॉक्टर गुलाम अली साहब का भी शुक्रिया। साहू साहब से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। जब ये बैंक में होते थे तब भी ये हमारे पास आते थे दुकान पर, तब से इनको जानते हैं। इनका जो सहू आर्ट है, जो शौक़ है, वो इब्तदा से हमारे साथ ये अटैच रहे हैं। अब तो ये बहुत आगे निकल गए हैं, तो मुड़ के हमें देखते भी नहीं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कंवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये दावत पे बुलाया अपने कामगारों पे, और बाकी सब दोस्तों ने जो जितने मेरे साथी हैं भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया। ये भी खुशायद बात है कि सब दोस्त इकट्ठे हो गए आज माशाल्लाह। कल तो नहीं इतने थे जितने आज सारे 16 के 16 मेंबरान हमारे मरकज़ी प्रेस क्लब के इस तकरीब में शरीक हैं। तो मैं इस सिलसिले में अब बताना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह जो मरकज़ी प्रेस क्लब के मेंबरान, सदर सेक्रेटरी मेरे समेत जितने भी दोस्त हैं, सब इंशाल्लाह ये अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पहले भी काम करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। हम किसी से मुआवजा नहीं हमारा, किसी से मुकाबला नहीं हमारा। हम तो अपनी इंशाल्लाह लगन और जद्दोजहद से अवाम के मसाइल उजागर करेंगे। एक सहाफ़ी का काम भी यही होता है कि शहर के मसाइल को उजागर करना और इंतज़ामिया तक, हाई लेवल तक पहुँचाना। तो हम इंशाल्लाह वो पॉइंट जो बेशक किसी को तकलीफ़ हो इंतज़ामिया को या जो को, लेकिन जो चुभते हुए सवालात जैसे सहाफ़ी करता है, इसी तरह हमारा काम भी यही है कि निशानदेही करना, जो गलत काम होते हैं उनकी निशानदेही एक सहाफ़ी की हैसियत से हमारा मरकज़ी प्रेस क्लब इंशाल्लाह वो निशानदेही करता रहेगा और इंशाल्लाह अवाम की भलाई के लिए हम काम करते रहेंगे। मौसम सरमा की खास सौगात ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवाजात शहरियों की कुव्वत खरीद से कोसों दूर। सिर्फ देख ही सकते हैं, खरीदने और खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस ठंडे मौसम में हरुणाबाद के शहरियों ने खुश्क मेवाजात की दुकानों का रुख किया तो आसमान से बातें करने लगे। नर्क सुनकर उनके होश उड़ गए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और अपने आप को सब्र करने वालों में सोचकर तसल्ली कर ली। पिस्ता, चलगोजा, बादाम, अंजीर की मांग में इजाफा तो हुआ मगर अवाम खरीदने से कासिर हैं। पिस्ता 1600, काजू 1400 रुपए, बादाम 1200 रुपए, चलगोजा 6000 से 7000 तक है। ऐसे में क्यों कर कोई ये सौगात ड्राई फ्रूट खा सकता है। शहरियों फरहाद हुसैन सुल्तानी, मियाँ आबिद हुसैन ज़या, लाला मोहम्मद इकबाल अवैस, अहमद बाबर और दीगर का कहना है कि ड्राई फ्रूट यानी खुश्क मेवाजात देखकर मन करता है मगर नरक सुनकर सब्र या फिर मूंगफली की चंद दाने खाए जा सकते हैं। जी भाई, ये चलगोजे का रेट वगैरह या कैसे आजकल चल रहा है? चलगोजे का रेट तो सब महंगे चल रहा है इस बार, 6000 रुपये किलो है। अच्छा जी, जी, तो हर ये चीज़ महंगी हुई पड़ी है, गरीब की पहुंच से दूर है हर चीज़। तो आपसे ज़्यादा लोग क्या चीज़ खरीदते हैं? मूंगफली खरीदते हैं या और क्या, चने खरीदते हैं? मूंगफली वगैरह, चने वगैरह, सस्ते आइटम जो गरीब खा सकता है वो अच्छा। खरीदते हैं। ताकि हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करें ताकि हर चीज़ गरीब की पहुंच में हो, हर गरीब इंसान अमीर इंसान खा सके। ठीक हो गया जी। भाईजान, ये हम ड्राई फ्रूट की शॉप पे आए हैं, आप लोग खरीद रहे हैं, क्या आपने क्या खरीदा जी? हमने ये सादा चने खरीदे हैं। अच्छा जी, तो कैसा है ड्राई फ्रूट, महंगा है या सस्ता है, क्या चीज़ है आजकल, कैसा लगा? थोड़ा महंगा हो रहा है। अच्छा जी, तो आप सिर्फ अभी इसी महंगाई के दौर में सिर्फ चने खरीद सकें? अच्छा, ठीक हो गया जी। ये ड्राई फ्रूट की शॉप है, चमन ड्राई फ्रूट के वाले से। तो यहाँ से ना हम अपने भाई से पता मालूम करते हैं कि क्या आजकल कैसा है ड्राई फ्रूट का, क्या रेट और कैसे चल रहे हैं जी? ड्राई फ्रूट का रेट बहुत ही है। सिर्फ हम ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, ये खा सकते हम सिर्फ मूंगफली खा सकते हैं बस। अच्छा जी, हाँ जी, ड्राई फ्रूट का आसमानों पर चल रहा है, आसमानों पर। गरीब आदमी के लिए कैसा है? गरीब आदमी ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता, ठीक हो गया ना सर, सिर्फ मूंगफली खा सकता बस। एक और खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली और हरुणाबाद मियाँ ग्रुप के सरबराह मियाँ अब्दुल वाहिद ने कहा
کہ انارکلی لاہور میں ہونے والے دھماکے کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اس سانحہ میں جان بحق ہونے والوں کے لواحقین کے غم میں پوری قوم برابر کی شریک ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد شرپسند عناصر ملک کی امن تباہ کرنے کے در پہ ہیں، ان کی مضمون سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ پاکستان کو پرامن بنانا سیاسی عسکری قیادت کی ذمہ داری ہے، جس کی انجام دہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور عوام کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے باوجود پاکستانی قوم کا دہشت گردی کے خلاف عزم متزلزل نہیں ہوا اور پوری قوم سیکیورٹی اداروں کی پشت پر کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور دھماکے کے ذمہ داروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ آئندہ کوئی شرپسند پاکستان کے نہتے پرامن عوام پر شب خون مارنے کی جرت نہ کر سکے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کو جس طرح ماضی میں نکیل ڈالی، آئندہ بھی ان سے کوئی رعایت برتی نہیں جائے گی اور وطن عزیز میں پائیدار امن کی بحالی کا خواب ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ دشمن اپنی مذموم کارروائیوں کے ذریعے ہمارے حوصلے پست کرنا اور ملکی ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ دشمن کے ان عزائم کو پاکستانی قوم اپنے اتحاد کی قوت سے پاش کر دے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشکی سے۔ ہمارے نمائندے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ چیئرمین بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما میر اورنگزیب جمالدینی نے پریس کلب میں احوال پروگرام کے سلسلے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت بلوچستان اور بالخصوص قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ رخشان ریجن میں بے روزگاری سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ بے روزگاری کی وجہ سے نوجوان مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور بدامنی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر واقع غزنوی زیرو پوائنٹ سے ٹریڈ شروع کروانے کے جانب مبذول کرواتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ترجیحی بنیادوں پر غزنوی زیرو پوائنٹ سے ٹریڈ شروع کیے جائیں۔ غزنوی زیرو پوائنٹ سے ٹریڈ شروع ہونے سے رخشان ریجن میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ طویل لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی ٹرپنگ کی وجہ سے زمیندار معاشی مشکلات سے دوچار ہیں۔ میر اورنگزیب جمالدینی نے کہا کہ برج عزیز خان ڈیم کی تعمیر سے نوشکی اور چاگی اضلاع کے ہزاروں باشندے معاشی قتل عام کے مترادف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین سینٹ میر صادق سنجرانی نے نوشکی کے لیے 30 کروڑ روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ 2022 اور 2023 کے مالی سال کے بجٹ میں ان ترقیاتی منصوبوں کے لیے گرانٹ مختص کیا جانا ہے جو عنقریب شروع ہوں گے۔ اکثر اتنا 5% 10% مردم زمینداری وابستہ، لیکن بجلی نہیں، لوڈ شیڈنگ ہے تو نہ ہونے کے برابر زمینداری ہم دومی روج باندھ ایک سسٹم شروع تھا میں رخشان ڈویژن ہے تاکہ بھائی ڈال بندن تیل کمیٹی، کونڈی تیل کمیٹی، ماشکیل تیل کمیٹی ہمیں مشکل مخلوق رو پر روزگار ہے ان کا تنگ کنندائی لنتش یہ غلط ہے۔ روزگار ہے پاؤنڈری نے روزگار بارڈر نے یہ مردم دفتر کاروبار کرتا کل دفتانی مردم دا کاروبار کرتا کل کاروبار اچھے چیزیں آزاد چیزیں باید بیشی تک مخلوق کا مشکل ہے۔ ادھر رخشان ڈویژن ہے چاہے دالبندے والا یا ماشکیل والا یا لوکنڈی والا گوم میں باید مشکل غریب نواب باید رواداری کرنا ملت تشپوتا روزگار ہے۔ اکثر روزگار ہے نہیں کہ شاید ایک مزہ چیزیں لٹن کارن یا سلے تیل کارن یا بسکوٹ ایرانی کارن نشاون در پاست کہ باید گوم میں مخلوق کا رواداری کرنا۔ نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے علاقے صدر آباد میں 6 افراد کا ذہنی معذور نوجوان پر ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد۔ ملزمان نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر بازار میں لے آئے اور شارع عام کو بلاک کر کے اس قدر بے دردی سے تشدد کا نشانہ بنایا کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ سی پی او گجرانوالہ سید حماد عابد کا نوٹس، تھانہ سٹی میں مقدمہ درج، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جی بالکل تھانہ سٹی کاموکی کے علاقے صدر آباد میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ 6 افراد ذہنی معذور نوجوان فیاض کو تشدد کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے باہر بازار میں لے آئے اور اس کو رسیوں سے باندھ کر شارع عام بلاک کر کے ڈنڈوں سے زبردست تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نوجوان کو رسیوں سے باندھ کر اس کے پاؤں پر ڈنڈے مارتے رہے۔ ملزمان کے وحشیانہ تشدد سے نوجوان بے ہوش ہو گیا، مگر اس کے باوجود ظالم ملزمان اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ ملزمان کی تشدد کی ویڈیو وائرل ہونے پر سی پی او گجرانوالہ سید حماد عابد نے واقعے کا فوری نوٹس لے کر سخت کارروائی کا حکم جاری کیا، جس پر تھانہ سٹی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ایک ملزم احمد کو گرفتار کر لیا۔ سی پی او گجرانوالہ سید حماد عابد نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم مضروب نوجوان کا حقیقی بھتیجا ہے اور ذہنی معذور فیاض کو نشے کی حالت میں گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا۔
جبکہ SHO وقاص اکبر کے مطابق دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور اس کی پارٹی پر فارن فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے۔ قوم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی کال کے منتظر ہیں۔ مجلس عمل کے سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان فارن فنڈنگ کیس میں مکمل طور پر ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ PTI اس کیس کو مسلسل تاخیر کا شکار کر رہی ہے اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے۔ ملک کے اندر قانون و انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں، صرف اور صرف اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے حکومتی وسائل اور اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کی فوری سماعت کر کے اس کا فیصلہ کرے، ورنہ PDM مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لانگ مارچ کا رخ الیکشن کمیشن کی طرف کر سکتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ PTI نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکیوں سے فنڈز حاصل کیے، جس کی پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا، مگر اس کے باوجود مزید فنڈز لے کر فارن فنڈنگ کے قانون کی مسلسل دھجیاں اڑائی گئی۔ رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ انارکلی کے قریب ہونے والے دھماکے میں قیمتی جانی نقصان باعث افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رخ کرتے ہیں شیخ پورہ کا۔ رانا شہزاد کیسر کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال 13.5 لاکھ افراد حادثات میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ 86% حادثات انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ورلڈ جرنلسٹ فورس کے زیر کالج میں NIMT اہتمام روڈ سیفٹی ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اور حادثات سے بچاؤ کی تربیت دی گئی۔ انسپیکٹر موٹر وے پولیس رائے افضل نے حاضرین کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹریننگ دی۔ سیشن میں ڈائریکٹر ورلڈ جرنلسٹ فورس مجاہد شامی، سماجی رہنما میاں افضال حیدر کے علاوہ طلبہ نے شرکت کی۔ سیشن کے اختتام پر حادثے سے بچاؤ کے لیے موٹر سائیکلوں پر سائیڈ مرر لگائے گئے اور ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں اس ویڈیو میں ہوتا کیا ہے جب اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں لگاتے تو اور وہ کتنی رفتار پہ جاتا تھا، ہم کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمیں ایگزیکٹ نہیں 30 تک میکسیمم جاتا ہوگا پر کلومیٹر آور، لیکن وہ ایک جاندار چیز تھی، وہ تھک جاتی تھی، اس کی رفتار سلو بھی ہوتی تھی، بڑھ بھی جاتی تھی۔ اب ہم نے یہ دعا پڑھی، اول و آخر درود پاک پڑھا تو وہ تمام قبولیت کی منازل طے کرتی اللہ کے پاس پہنچی، اللہ نے اسے قبول فرمایا اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں پیر محل کی جانب۔ سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سید نادر علی شاہ کرمانی سینئر وائس چیئرمین ضلع کونسل ٹوبہ ٹیک سنگھ مختوم سید اختر عباس کرمانی نے اون نیوز کے نمائندے رفاقت چودھری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے دور اقتدار میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے، دھوکہ فریب اور مکر کی سیاست کرنے والوں کو عوام مسترد کر چکی ہے۔ ہمیشہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کیا، یہی وجہ ہے کہ عوام کی طاقت نے ہمیشہ مجھے کامیاب کروایا۔ اگر عوام نے دوبارہ موقع دیا تو حلقے کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ بہت جلد پیر محل شہر میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ عوام مایوس نہ ہو، آنے والا وقت ہمارا ہے۔ چکرگڑھ کے نواحی گاؤں پنڈی مانا میں ذرا سی لاپرواہی نے پیاروں کو ابدی نیند سلا دیا۔ سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کمرے میں جلائی گئی لکڑیاں موت کا سبب بنی۔ لکڑیوں کا دھواں بھرنے سے 55 سالہ باپ اور 5 سالہ بیٹی ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے، جبکہ اہل خانہ کے دیگر 4 افراد بے ہوش ہیں۔ متاثرہ افراد فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکرگڑھ منتقل کر دیے گئے، جہاں پر ڈاکٹرز نے باپ اور بیٹی کی موت کی تصدیق کر دی، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ 12 سالہ بچی آئمہ اور 2 بھائی کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ ذرائع کے مطابق بے ہوش ہونے والوں میں حلیمہ زوجہ اصغر، آئمہ بنت رشید، اویس ولد راشد، عمیر ولد ریاض شامل ہیں۔ محمد ریاض ولد نور محمد، سمیہ بنت ریاض موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ڈیڈ باڈیز کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں مظفر گڑھ کی جانب۔ ایم رضا عمران کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ کا تھانہ روہیاں والی میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ پولیس سے متعلق مسائل سن کر موقع پر ہی ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ نے تھانہ روہیلا والی میں بعد دوپہر کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں DSP صدر سرکل عمر حیات اور SHO تھانہ روہیوالا غلام اصغر کاشف بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا
اور کچہری میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی، اپنے اپنے مسائل بیان کیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ نے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں پریس کلب، روحیاں والی اور انجمن تاجران کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر جا کر حل کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ پھر آپ سے بورڈ کا پوچھا، اس کا مجھے بتائیں کیا ہوا؟ بورڈ کا فیصلہ ہمارے حق میں ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد اس کے باوجود یہ کہ پہلے میرے چاچو کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، ٹھیک ہے، عدالت میں جا کر کس عدالت میں دیا ٹرانسفر کا بیان؟ ہمارے ادھر مظفر گڑھ میں۔ اچھا جی، آپ کی بچی نے خود جا کے عاقلہ اور بالغہ ہے، اس نے جج صاحب کے ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر امرزا عمران کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے کہا کہ ضلع مظفر گڑھ میں 24 جنوری سے 28 جنوری تک پولیو کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی مہم ملک بھر کے چند حساس اضلاع میں چلائی جا رہی ہے جہاں پولیو کا خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ضلع بھر کے تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اس مہم کے دوران پیدائش سے 5 سال کی عمر تک کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، اور حکومت پنجاب کا یہ پختہ عزم ہے کہ صوبے میں پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کو یقینی بنایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع انسداد پولیو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیاض گوپان، ڈی ایچ او طارق محمود، فوکل پرسن پولیو مہم ڈاکٹر شاہد اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نمائندے ڈاکٹر عبدالرؤف سمیت محکمہ پولیس، محکمہ تعلیم اور محکمہ اوقاف سمیت تمام متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کسان اتحاد کا ساہیوال میں کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ اور ریلی بھی نکالی گئی۔ جی بالکل، کسان اتحاد نے ساہیوال میں مہنگائی، کھاد کی عدم دستیابی اور مہنگے بیج دینے کے خلاف کمشنر آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور جیل روڈ، فیصل آباد روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر کے شدید نعرے بازی بھی کی۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی بھی معطل ہو گئی۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے لیے بجلی سستی کرے، کھاد کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے اور فصلوں کے بیج کو بھی سستا کیا جائے۔ کسان دشمن پالیسیاں ترک کی جائیں تاکہ ملک کا بے حال اور مہنگائی کا مارا ہوا کسان بھی خوشحال ہو سکے اور اسے بھی کچھ ریلیف مل سکے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ان کی جائز مطالبات ہیں جنہیں فوری طور پر حکومت کو تسلیم کرنے چاہیے، نہیں تو ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، اور اگر اب کسان اپنی مطالبات کی منظوری تک سڑکوں پر رہیں گے اور گھروں کو نہیں جائیں گے۔ کٹ کر اس طرح سے انتظامیہ کے ہاتھوں بلیک ہو کر اب ہم جینا نہیں چاہتے، اس جینے کو ہم جینا نہیں کہتے، ہمیں رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق دادو جامشورو حیدرآباد ڈویژن کی شخصیت غریبوں، مسکینوں، مظلوموں کا ساتھی، عوام کے دلوں میں راج کرنے والا اور بہادر بہترین انسان، دوستوں کا دوست، یاروں کا یار، ہر ٹیم غریبوں کی مدد کرنے والا نوجوان، سیاسی سماجی رہنما، پی پی ایم این اے چیف سردار سکندر راپوٹو کا پیارا دوست، جامشورو نوجوان اتحاد کا سرواٹ، عوام کے ساتھ 24 گھنٹے رابطے میں رہنے والا مشہور زمیندار، بزنس مین، حیدرآباد کے تاجر آصف راجو سولنگی امتیاز میر کے جامشورو فاٹک چونکی کے انچارج سلطان ابڑو سے ملاقات کے بعد فاٹک چونکی کے انچارج سلطان احمد ابڑو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی جامشورو کے حکم کے مطابق میں نے چارج سنبھال لیا ہے، امن و امان کروایا ہے، امن و امان بہتر ہے، جامشورو کی عوام خدمت کرنا میری اولین ترجیح ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ کئی منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن بھی جاری ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔